آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ کیوساکی کے مشہور کتاب امیر باپ غریب باپ سے جڑے کچھ مواد کی۔ یہ کتاب اور اس کے آئیڈیاز اکثر پیسوں اور مالی آزادی کی باتوں میں سامنے آتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ مواد ہماری روایتی سوچ کو کیسے چیلنج کرتا ہے۔ ہاں، اور اس میں کیا خاص باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں؟ اچھا، تو کتاب کی جو مین بات ہے نا، وہ دو بالکل الگ مالی فلسفوں کا ٹکراؤ ہے، دو باپوں کی شکل میں۔ جی ایک والد پڑھے لکھے اچھی نوکری والے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس تنخواہ لو اور بچت کرو، محفوظ راستہ۔ ہاں، جو عام طور پر ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرے امیر باپ، وہ زیادہ اسکول نہیں گئے مگر وہ اثاثے بنانے پر زور دیتے ہیں کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ یہی تو سارا نقطہ ہے۔ یہ صرف دو لوگوں کی نہیں بلکہ دو ذہنیتوں کی کہانی ہے، ایک سیف راستہ اور دوسرا تھوڑا مختلف۔ اسی سے جوڑا وہ اثاثے بنانے والا آئیڈیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امیر لوگ تنخواہ پہ نہیں جیتے بلکہ وہ چیزیں بناتے ہیں جو خود پیسہ لائیں۔ بالکل، یعنی صرف زیادہ کمانا نہیں، کمانے کا طریقہ بدلنا۔ اور یہیں پر دیکھیں، فائنینشل لٹریسی یعنی مالی سمجھ بوجھ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ کیوساکی اسی پر تو زور دیتے ہیں کہ اثاثہ کیا ہے اور واجب الادا کیا۔ ہاں، آسان لفظوں میں اثاثہ جیب میں پیسہ ڈالتا ہے، واجب الادا نکالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام نوکر تو اچھا بناتا ہے پر یہ بنیادی مالی عقل نہیں دیتا۔ اچھا، یہ گھر والی بات، یہ تو بہت لوگوں کے لیے شاید نہیں ہوگی۔ مواد میں ذکر ہے کہ کیوساکی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہمیشہ اثاثہ نہیں ہوتا۔ جی، یہ ان کا ایک کافی متنازع نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر آپ سے پیسہ لے رہا ہے، قسطیں، ٹیکس، مرمت، تو وہ تکنیکی طور پر اثاثہ کیسے ہوا؟ وہ تو لائبلٹی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو گھر کو سب سے بڑی انویسٹمنٹ مانا جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اس پر بحث بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو مواد میں کچھ تنقید کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں، ایک عام اعتراض یہی ہے کہ کتاب فلسفہ تو بدلتی ہے، ذہنیت پر تو بات کرتی ہے، لیکن عملی طور پر کیسے کریں اس پر تفصیل کم ہے۔ یعنی صرف سوچ بدل لو پر راستہ واضح نہ ہو، تو کیا یہ عملی طور پر کمزور ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو واقعی کچھ بدلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کی اصل طاقت شاید اسی سوچ کو جھنجھوڑنے میں ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی اشارہ دیتا ہے۔ اچھا، یہ پہلا قدم ہے کہ آپ روایتی مشوروں پر سوال اٹھائیں، متبادل دیکھیں۔ ہاں، عملی حکمت عملی تو چاہیے، بالکل چاہیے، لیکن شاید صحیح ذہنیت کے بغیر وہ بھی پوری طرح کام نہ کرے۔ تو یہ کتاب ایک شروعات ہے، ایک نقطۂ آغاز۔ یعنی اصل ویلیو اس تبدیلی میں ہے جو یہ ذہن میں لاتی ہے کہ پیسے، نوکری، سرمایہ کاری، ان سب کو ایک نئے اینگل سے دیکھا جائے۔ بالکل، یہ سوچ کا دھارا بدلنے کی کوشش ہے، فارمولے بتانے سے زیادہ۔ اور اگر بڑی تصویر دیکھیں تو بات وہیں آ جاتی ہے، ذہنیت کی طاقت۔ دو فلسفے، محفوظ نوکری یا اثاثے بنانا اور پیسے سے پیسہ کمانا، ان دونوں کو سمجھنا ہمارے فیصلوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ صحیح۔ چلیں، اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ جی۔ کتاب کا زور ہے اثاثوں سے آمدنی پر، ٹھیک ہے؟ تو کوئی شخص حقیقی پیسہ بنانے والے اثاثے اور ذاتی استعمال کی مہنگی چیز جسے ہم اکثر انویسٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں، جیسے نئی گاڑی یا شاید وہی اپنا گھر، ان میں فرق کیسے کرے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ہر وہ چیز جسے ہم انویسٹمنٹ کہتے ہیں واقعی اثاثہ ہے یا بس ایک بہتر لائف سٹائل کا خرچہ؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ یقیناً، یہ غور طلب نقطہ ہے۔